حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک بڑا زندگی کا ایک تذکرہ ہے، اس کو سماعت کیجئے۔ حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آیا، آپ نے اسے بلایا، اس کی سمجھداری، اس کی دیانت اور اس کی شہرت اور اس کا معاملہ فہمی برتاؤ سب کو آپ نے دیکھا اور اسے گورنر بنایا۔ تم یہ میرا حکم نامہ لے جاؤ، فلاں علاقے میں چلے جاؤ، میں نے تمہیں اس کا گورنر بنا دیا۔ اس کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ حضرت عمر نے جب اسے دیکھا تو چھوٹے بچے کو جولی میں بٹھایا، پیار کیا۔ اس نے سنا تو کہنے لگا حضور میرے 10 بچے ہیں، یہ میرے بچے ہیں، جتنا آپ پیار کریں اتنا پیار تو میں نے بھی کبھی نہیں کیا، اتنا پیار تو میں نے بھی نہیں کیا۔ فرمایا کاغذ دکھاؤ جس پہ حکم نامہ لکھا تھا۔ کاغذ دیکھ کے آپ نے پھاڑ دیا۔ فرمایا جو اپنی سگی اولاد پہ شفقت نہیں کرتا مخلوق پہ شفقت کیسے کرے گا؟ اس مخلوق پہ تو وہ ہوگا جو شفقت کرے، جو مہربانی کرے، جو پیار کرے۔ تو کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ جو اس دنیا میں مہربانی کرتا ہے، مخلوق خدا پہ مہربانی کرتا ہے، اللہ رب العزت اس میں مہربانی فرماتا ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان مہربانی فرمایا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی اولاد کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ان کے عدل و انصاف کرتا ہے رب تعالیٰ ان پہ مہربانی فرمایا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 آدمی ایسے کہ ان کی دعا رد ہی نہیں ہوتی۔ دعا مانگتے ہیں رد نہیں ہوتی، دعا مانگتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ ایک تو پہلا الامام العادل، عدل کرنے والا حکمران، یہ جب بھی دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، مدینہ طیبہ میں زلزلہ آیا، ذرا آپ کے ہاتھ میں درہ تھا، درہ زمین پہ دے مارا، کانپتی کیوں ہو؟ کیا تجھ پہ عدل نہیں ہو رہا؟ تاریخ گواہ ہے حضرت عمر کے زمانے میں کبھی زلزلہ نہیں آیا تھا۔ یہ عدل عمر ہے، یہ عدل ہے، انصاف ہے جس کا اسلام درس دیتا ہے۔ تو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں عدل کرنے والا حکمران جب ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو رب تعالیٰ کی رحمتیں جھوم جھوم کے آ جاتی ہیں، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دعا کبھی رد نہیں جاتی۔ آئیے آج عدل کر لیجئے، اپنی اولاد کے ساتھ کیجئے، اپنے جن کے ساتھ معاملہ ان سے عدل کیجئے، اپنے گاہکوں کے ساتھ عدل کیجئے۔ جو عدل و انصاف کرنے والا ہوگا انشاءاللہ جب بھی وہ ہاتھ اٹھائے گا رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہے۔ پھر فرمایا الصائم حتی یفطر، روزہ رکھتا ہے جو اللہ کے لیے، روزے کی افطاری تک جو بھی وہ دعا مانگتا ہے رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور مظلوم کی دعا، جس پر ظلم ہوتا ہے، وہ جو دعا مانگتا ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے۔ فرمایا بادلوں کے اوپر دعا چلی جاتی ہے اور اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا، چاہے کچھ وقت کے بعد ہی صحیح، چاہے کچھ وقت کے بعد ہی صحیح۔ مظلوم کی مدد ہوتی ہے، مظلوم کا مددگار اللہ ہوا کرتا ہے۔ جس پہ ظلم ہوتا ہے وہ گھبرائے نہ، اس کا مدد کرنے والا اللہ ہے۔ اور دیر تو ہو سکتی ہے، اندھیر نہیں ہوا کرتی۔ تو اللہ رب العزت کی یہ رحمت ہے، اور جب بھی کوئی مظلوم دعا مانگتا ہے رب اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور روزہ رکھنے والا دعا مانگتا ہے رب اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ جب اور عدل و انصاف کرنے والا حکمران جیسے ہی ہاتھوں کو بلند کرتا ہے پروردگار عالم اس کی دعا کو بھی قبول کر لیا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی مہربانی، یہ رب کا لطف و کرم ہے۔ تو جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایسی دعا مانگتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ کون؟ عدل کرنے والا۔ آئیے عدل کریں، آئیے انصاف کریں۔ یہ نہ ہو کہ 2 بچے ہوں، ایک کو آپ اچھے کپڑے لے کے دے دیں، دوسرے کو کم، ایک کو آپ کوئی اعلیٰ چیز لے دیں، دوسرے کو کم نہیں، بلکہ ایک جیسا۔ اور بعض احباب ہیں اس کی شادیاں ایک سے زیادہ، ان میں عدل بڑا مشکل ہے، اور وہ وہاں بھی عدل مطلوب ہے۔ عدل کرو، پہلے تو کرنی نہیں تھی دوسری، اگر کر لی ہے تو پھر یہاں عدل کرو۔ اور یہاں جس کی 2 بیویاں ہوں وہ عدل نہ کرے تو قیامت کے دن بھلا کیا ہوگا؟ جب وہ اٹھے گا نا،
اس کے آدھے جسم پر تو گوشت ہوگا، آدھا جسم بغیر گوشت کے ہوگا، ہڈیاں نظر آئیں گی۔ تو آئیے اللہ رب العزت نے ہمیں جس جس کا منتظم بنایا ہے وہاں عدل کرے، وہاں انصاف کرے۔ تو جو عدل و انصاف کرنے والا ہے جب وہ دعا مانگتا ہے پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔